بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج سے مطالعہ پاکستان برائے جماعت دہم کے لیکچرز کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ ہمارا پہلا چیپٹر ہے تاریخ پاکستان، اور آج کے لیکچر کا موضوع ہے ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت۔ ہم اس دور میں ہونے والے اہم اقدامات کے بارے میں جانیں گے۔ عزیز طلبہ، 20 دسمبر 1971 کو ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کے صدر اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کی ذمہ داری سنبھالی۔ اس وقت ملک دو حصوں میں بٹ چکا تھا۔ پاک بھارت جنگ کی وجہ سے ملک کی معیشت کا برا حال تھا، لوگوں میں مایوسی اور بے چینی کا عالم تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کی معاشی حالت درست کرنے کے لیے سوشلسٹ اکنامک پالیسی اپنانے کا فیصلہ کیا، اور اس کے لیے 2 جنوری 1972 کو قومی ٹی وی پر تقریر کی اور ملک میں نیشنلائزیشن کی پالیسی کا اعلان کیا، جو کہ 3 مرحلوں میں کی جانی تھی، اور اس آرڈر کو NERO یا نیشنلائزیشن اینڈ اکنامک ریفارمز کا نام دیا گیا۔ 1971 تک ملک کے 60% اثاثے اور 80% انشورنس کا کاروبار صرف 22 خاندانوں کے پاس تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ان 22 خاندانوں کے پاسپورٹ ضبط کر لیے اور 19 کمپنیوں کو جاری لائسنس منسوخ کر دیے، اور یوں نیشنلائزیشن کے عمل کا آغاز کر دیا۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ یہ 3 مرحلوں میں کیا گیا۔ نیشنلائزیشن کے پہلے مرحلے میں تقریباً 31 صنعتوں کو قومی تحویل میں لیا گیا، جن میں سے اہم درج ذیل ہیں: گاڑیاں بنانے کی صنعت، کیمیکل کی صنعت، فولاد سازی، بھاری مشینری، پیٹرو کیمیکلز، سیمنٹ سازی کی صنعت، بجلی کے آلات بنانے کی صنعت، ٹریکٹر پلانٹ تیار کرنے کی صنعت وغیرہ۔ اب پہلے مرحلے کی کامیابی کے بعد 1 جنوری 1974 کو دوسرے مرحلے کا آغاز کیا گیا۔ اس مرحلے میں بینکوں اور بیمہ کمپنیوں کو قومی تحویل میں لے لیا گیا، ساتھ ہی 2 پیٹرول کمپنیز اور 10 شپنگ کمپنیز کو بھی نیشنلائز کر دیا گیا اور نیشنل شپنگ کارپوریشن بنا دی گئی۔ نیشنلائزیشن کے تیسرے مرحلے میں تقریباً 2000 کاٹن اور رائس ملز کو نیشنلائز کیا گیا۔ عزیز طلبہ، یہ وہ اقدامات تھے جو صنعتوں اور سرمایہ داروں کے حوالے سے اپنائے گئے۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے نظریے کے مطابق مزدوروں کی حالت زار بہتر بنانے کے لیے لیبر پالیسی کا اعلان کیا۔ پاکستان میں 1950 سے شروع ہونے والی صنعتی ترقی اور اس کے نتیجے میں تیزی سے بڑھتے ہوئے کارخانے نے ملک کو صنعتوں کے لیے ایشیا میں ایک جنت بنا دیا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ مالکان اور مزدوروں میں حقوق کی جنگ نے انڈسٹری کا ماحول خراب کیے رکھا۔ اس صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے 10 فروری 1972 کو نئی لیبر پالیسی کا اعلان کیا، جس کے اہم نکات درج ذیل ہیں: ہر کارخانے کو چلانے والی کمیٹی میں مزدوروں کے نمائندے شامل ہوں گے، جو کل تعداد کا 20% ہوں گے۔ ہر مزدور کو سال کی تنخواہ کے برابر ایک بونس دیا جائے گا۔ ہفتہ میں 54 گھنٹے کے بجائے 48 گھنٹے کام لیا جائے گا۔ اوور ٹائم کرنے کی صورت میں زائد معاوضہ دیا جائے گا۔ مزدور کو بڑھاپے کی پینشن وغیرہ کے لیے کٹوتی تنخواہ سے نہیں ہوگی۔ ہر مزدور کو تعلیم، رہائش اور طبی سہولت دی جائے گی۔ شاپ سٹوورڈ کا عہدہ تخلیق کیا گیا تاکہ مالکان اور مزدوروں کے درمیان ہونے والے مسائل کو آسانی سے حل کیا جائے۔ ٹھوس اور واضح وجوہات کی بنا کوئی مزدور برطرف نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ وہ چند اصول تھے جو کہ حکومت نے مزدوروں کی حالت بہتر بنانے کے لیے اپنائے۔ عزیز طلبہ، زراعت ہمارے ملک کی اکثریتی آبادی کا پیشہ ہے۔ پاکستان کی اکثریت آبادی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اس شعبے سے منسلک ہے۔ اس شعبے کی ترقی کے بغیر ملک کی ترقی ناممکن ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اسی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کسانوں کی بہتری اور زراعت کے شعبے کی ترقی کے لیے زرعی پالیسی کا اعلان کیا۔ اس پالیسی کے اہم نکات پر بات کرتے ہیں۔
پہلا نقطہ یہ کہ زمین کی حد 150 ایکڑ نہری اور 300 ایکڑ بارانی مقرر کی گئی. زائد زمینیں مزارعین اور کاشتکاروں میں تقسیم کر دی گئیں. سرکاری ملازمین ما سوائے فوجی ملازمین کے جن لوگوں نے ریٹائرمنٹ کے 2 سال کے اندر زمین خریدی ہو ان کی حد 100 ایکڑ تک محدود کر دی گئی. تعلیمی اداروں وغیرہ کی کوئی حد مقرر نہ کی گئی. آبیانہ اور مالیانہ زمیندار ادا کرے گا، مزارعین اس سے مستثنیٰ ہوں گے. تمام شکارگاہیں حکومت نے اپنی تحویل میں لے لیں. مالکان کو مسلمہ شرائط کی خلاف ورزی کرنے والے مزارعین کو ہی بے دخل کرنے کا اختیار رہ گیا. ٹریکٹر اور زرعی مشینری کے لیے کسانوں کو آسان قرضے فراہم کیے گئے. زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اکٹھے کرنے کے لیے اشتمال اراضی کی اسکیم متعارف کروائی گئی. یہ وہ زرعی پالیسی کے چند اہم نکات تھے جن کے ذریعے سے زراعت کے شعبے کی ترقی کے لیے اور کسان کی مالی حالت کو بہتر بنانے کی کوشش کی گئی. عزیز طلبہ، ان تمام پالیسیز کا اچھے یا برے اثرات کا جائزہ ہم اگلے لیکچر میں لیں گے. السلام علیکم.